سوال آیا ہے کہ کیا لنڈے کے کپڑے استعمال کرنا شرعاً جائز ہے، اس پہ کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین میں بنایا ہے، سب کچھ، ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمین میں، جمیعا اشارہ اس طرف ہے کہ تمام کی تمام چیزیں، اس میں کوئی مخصوص نہیں کیا گیا، فرمایا لکم، یہ تمہارے واسطے ہے، اس کو استعمال کرو۔ اب اس کے بہت سارے فوائد ہیں، کہیں پہ دینی فوائد ہیں، کہیں پہ دنیاوی فوائد ہیں، کہیں پہ اس کے دیگر فوائد جس طرح ظاہری طور پہ ہیں، کہیں پہ اس کے باطنی فوائد ہیں۔ لہٰذا جو چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، اس میں نقصان نہ ہو، جو فائدہ دے سکتی ہو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اس کی ممانعت کا حکم اگر موجود نہ ہو تو یقیناً اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج ہرگز نہیں ہے۔ اب لنڈے کے کپڑوں کے حوالہ سے اس پہ شرعی جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جہاں پہ بھی غزوات میں حضور علیہ السلام کی حمایت میں شرکت فرماتے، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں سے جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا، وہ مال غنیمت ان تمام چیزوں پہ مبنی ہوتا تھا۔ اس میں کپڑے، بستر اور جوتے اور تمام چیزیں، اس میں مال و دولت بھی ہوتا تھا، برتن بھی ہوتے تھے، ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی تھیں، کیونکہ وہ اسلام کے اوائل کا زمانہ تھا اور صحابہ کے لیے وہ انتہائی غربت کا زمانہ تھا، لہٰذا وہ ساری چیزیں پھر اسی طرح سے تقسیم کی جاتی تھیں۔ اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ اگر اس مارکیٹ سے جو لنڈے کے کپڑے وغیرہ جو عموماً غیر مسلم ممالک سے آتے ہیں، اگر آپ اس کو خرید لیتے ہیں تو آپ کے لیے شرعی اس میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ یقینی صورت یہ رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایسا داغ یا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لگی ہے جس سے اسمیل آ رہی ہے، یا ایسا آپ کو یقین ہے قلبی طور کے اوپر کہ یہ اس کے اوپر کسی غلاظت کا یا نجاست کا کوئی ایسا داغ ہے، تو آپ کے لیے صرف اتنا حکم ہے کہ آپ صرف اس کو اچھی طرح سے دھو لیں، اس کو صاف کر لیں۔ ہاں، صاف کرنے میں، اس کو پاک کرنے میں ایک طریقہ جو آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے جو اپنے ذاتی کپڑے ہیں، جو گھر بار کے کپڑے ہیں، ان کے ساتھ ان کو نہ دھوئیں اگر ان کے اوپر کوئی غلاظت ہے، اور یہی حکم آپ کے جو نابالغ بچے ہیں جو اپنے کپڑوں میں یا بستر وغیرہ پہ جو پیشاب وغیرہ کر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، آپ اپنے پاک کپڑوں کے ساتھ ان بچوں کے وہ ناپاک کپڑے نہ دھوئیں۔ اسی طرح یہ لنڈے سے خریدے جانے والے جو کپڑے ہیں، ان کو بھی آپ اپنے پاک کپڑوں کے ساتھ نہ دھوئیں، بلکہ ان کو الگ سے دھو کے آپ استعمال کریں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کفار کے ممالک سے آتے ہیں، ان کا استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کو میرا یہ جواب ہے کہ آپ کی جیب بہت بڑی ہے، آپ کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ صاحب تھوڑی سی غیرت اور کھائیں، اور آپ ایسا کیجئے کہ آپ نئے نئے کپڑے برانڈ سے اگر آپ کی حیثیت ہے آپ لے سکتے ہیں، تو صرف آپ سوال جواب نہ کریں، آپ جائیں عملی صورت میں، پریکٹیکلی آپ جائیں، وہ کپڑے آپ خریدیں، اور خرید کے جا کے جو عام لوگ ہیں اس مہنگائی کے زمانے میں ان کی تو قیمت خرید نہیں ہے، ان کی تو پہنچ میں نہیں ہے، لہٰذا آپ خرید کے تو ان تک وہ چیزیں پہنچائیں۔ اور جو لوگ اس مارکیٹ سے چیزیں خریدتے ہیں اور خرید کے وہ پہننے کے یا استعمال کرنے کے وہ عادی ہیں، ان کے لیے میں تھوڑا سا اس میں ایک صدقہ کے طور پہ میں ایک چیز اس میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ آپ جب بھی ایسی مارکیٹس میں جائیں تو آپ چیزیں خریدیں تو آپ یقیناً تھوڑی سی چیزیں زیادہ خرید لیں، کچھ خواتین کے لیے خرید لیں، کچھ مرد حضرات کے لیے خرید لیں، کچھ بچوں کے لیے خرید لیں، کچھ بچیوں کے لیے خرید لیں، اور ان کو گھر لا کے آپ ان کو دھو کے صاف ستھرا اس کو پیک کر کے آپ اپنی بستی کے قریب کہیں پہ بھی اگر ایسے غریب اور متوسط اور مستحق لوگ اگر رہتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے ان کو وہ دھو کے ان کو خوشبو لگا کے آپ پیش کریں گے، تو یقیناً ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں قبول بھی فرمائے گا، اور آپ کی جانب سے یہ نیکی صدقہ کے طور پہ لکھی جائے گی اور اس کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھائی کی اور بہتری کی توفیق عطا فرمائے۔